حج میں ہم احرام اترتا نہیں ہے جب تک سر پہ اس طرح نہ چلے، بالکل صفا چٹ، جتنے عمرے کرو گے اتنی ہی دفعہ اس طرح سر پہ چلے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آپ نے اتنی قربانی دی اللہ کے لیے، مینا میں 5 دن گزارے، رمی میں کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، قربانی بھی کر لی، 5-6 لاکھ روپے بھی خرچ کر لیے، کب سے آپ گورنمنٹ کے اداروں کے دھکے بھی کھا رہے تھے، اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب آپ نے عرفہ کا وقوف کیا، مزدلفہ گئے، اس کے بعد رمی کی، تو اب تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ملنا چاہیے تھا، بھائی تم نے بہت ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ اب کیا ہے کہ جن کے سر پہ بال نہیں بھی ہیں، حاجیوں کو ایک ایسا تیل دیا جاتا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لگائیں گے تو سر پہ بال اگائیں گے۔ ایسا ہونا چاہیے نا، اللہ کی طرف سے گفٹ ملنا چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ عجیب انعام ہے، سارے کام ہو گئے، اب احرام کھولنے کا ٹائم آیا تو اللہ فرماتے جب تک ٹنڈ نہیں کراؤ گے احرام سے نکلو گے نہیں۔ لے بھیا، اور ایک دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں حاجی اللہ کے مہمان ہیں، آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اس کی ٹنڈ کرا کے بھیج دو، وہ کیا بولے گا یار یہ کیسے مہمان تھے بھائی، ہم ان کے گھر گئے تھے اور نہ انہوں نے ہمیں کھلایا نہ انہوں نے ہمیں پلایا، ہم ہی ان کے لیے گفٹ بھی لے کر گئے، ہم ہی نہیں میزبان کو تحفے بھی دیے، اور واپسی پہ چلو کچھ انہوں نے تحفہ نہیں دیا ہے بھائی، یا کوئی اکرام نہیں کیا تو ویسے ہی آنے دیتے جیسے ہم گئے تھے، واپسی پہ کیا کیا، پکڑا نائی کو بلایا، سر مڑا کے بولے چلو شاباش نکلو ہے بھائی۔ اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لیکن ہو رہا ہے، ہو یہی رہا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ پہ دوڑو؟ اے اللہ، حضرت ہاجرہ دوڑ گئی تھی ایک دفعہ، اب ہم دوڑ کے کیا، بس ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا بہت بڑی قربانی تھی، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہاں سے وہاں دوڑیں، وہاں سے یہاں دوڑیں اور اللہ کے گھر کے گرد گول گول چکر کاٹیں؟ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ رکوع تو عبادت سمجھ میں آتی ہے، جھک جانا، سبحان ربی العظیم کہنا، ناک سجدے میں رکھ کے رگڑنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگانا، یہ گول گول چکر کاٹنا یہ کون سی عبادت ہے؟ عام حالات میں حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے، کیونکہ اللہ کو جنون اور دیوانگی پسند نہیں ہے۔ صحابہ زور زور سے ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ تو سنتا ہے، آہستہ ذکر۔ یہ جو مسجدوں میں چیخ چیخ کے ذکر کی محفلیں آج کل ہو رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ صحابہ کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ہاں کوئی شیخ اپنے مریدوں کو ذکر سکھانے کے لیے الگ سے کہیں سائٹ پہ لے جائے تاکہ ان کے ذکر ان کے دماغ میں اور دل میں رچ جائے، تو اس کے لیے متوسط درجے کا جو جہر ہے اس کی مشائخ اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ سکھانے کی حد تک، جب سیکھ جائیں تو وہ بھی چھڑوا دیں اور اس کو سنت نہ سمجھیں۔